بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو سیکنڈ ایئر کلاس۔ آپ کے سیکنڈ ایئر کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آج ہم نے اپنی سیکنڈ ایئر کی سوکس کی بک کا آغاز کرنا ہے اور چیپٹر نمبر 1 کو ہم نے لیکچر نمبر 1 اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 1 جو ہے ہمارا وہ ہے تحریک پاکستان کے بارے میں۔ تحریک پاکستان، یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، لفظ تحریک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں موومنٹ۔ موومنٹ سادہ لفظوں میں ہم کہتے ہیں متحرک ہونا، حرکت کرنا، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر تحریک، ہر موومنٹ، ہر جدوجہد کسی نہ کسی مقصد کے تحت چلائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہندوستان کے اندر کئی تحریکیں چلیں تو ان تمام تحریکوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقاصد تھے۔ جیسے تحریک خلافت چلی، خلافت کا نظام کو بچانے کے لیے، مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے، اور ترکی کی سرحدوں کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہندوستان میں ایک بڑی تحریک چلی تھی جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ تو اس کے مقاصد تھے۔ تو ہر تحریک کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے تحریک پاکستان کے متعلق، یعنی ہندوستان کے اندر پاکستان کے بنانے کے بارے میں جو تحریک چلی اس کا سارا اس چیپٹر کے اندر جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ تحریک کا لفظ آپ سمجھ کے ہوں گے۔ اس موومنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوشش کرنا، کسی مقصد کے لیے کوشش کرنا۔ تو پاکستان کی تحریک کا مطلب پاکستان کے لیے جو جدوجہد کی گئی ہندوستان میں، وہ ہے ہمارا ٹاپک۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پہلا جو آپ کا پیج ہے بک کا، پیج نمبر 1 آپ جب اوپن کریں گے تو یہاں پہ پہلا پیراگراف یعنی فرسٹ پیج پہ انٹروڈکشن کرایا گیا تحریک پاکستان کا کہ تحریک پاکستان کب ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور باقی کچھ شارٹ کویسچن اس میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے اس پیج نمبر 1 پہ ہے نظریے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو نظریہ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از آئیڈیالوجی، کیونکہ پاکستان کی جو تحریک چلی ہے اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے۔ پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایک نظریے کے تحت بنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس لیے لفظ نظریہ کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، بورڈ میں آتا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے کہ واٹ از آئیڈیالوجی، نظریہ ہوتا کیا ہے۔ تو اس کے لیے مختلف تعریفیں ہیں، سادہ تعریف ایک میں کر دیتا ہوں کہ عقائد اور لائے عمل کے مجموعے کو نظریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ عقائد اور لائے عمل کے مجموعے کو نظریہ کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ عقائد کا لفظ عقد سے ہے، عقد کا مطلب گھرا لگانا، جوڑنا، باندھ دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلی چیز ہے آپ کا نظریہ تب ہے جب آپ کسی کے ساتھ مکمل طور پر جڑ جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ اسلام ہے، تو ہم اسلام کے ساتھ مکمل طور پر جڑے ہیں، تبھی ہمارا نظریہ اسلام ہے۔ اب عقائد کیا ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا کوئی بھی مسلمان۔ اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بارے میں قرآن کی پوری عقائد ہے، تو کوئی بھی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ ہم 100% متفق ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کا عقیدہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور انبیاء پر ایمان، الہامی کتب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ سارا ہمارے عقائد ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری کیا ہیں؟ عقائد ہیں۔ ان پر 100% متفق ہونا۔ اور پھر لائے عمل کا مطلب ہے کہ جس عقیدے پر آپ یقین رکھتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں کرنے سے ہمارا نظریہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے نظریہ، یعنی ایک ایسی سوچ، ایک ایسا فکر، فلسفہ جس پر انسان مکمل طور پر متفق ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نظریہ۔ تو یہ بیٹا ہے، ایک تو یہ چیز ہے اس پیراگراف میں سمجھنے کی کہ واٹ از آئیڈیالوجی، نظریہ کیا ہے۔
دوسری چیز اس کے بارے میں مختلف مفکرین نے تعریفیں کی ہیں۔ ڈاکٹر جارج براس کے مطابق نظریہ کیا ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر جارج براس ایک مورخ ہے، تاریخ دان ہے، انہوں نے آئیڈیالوجی کی تعریف کی ہے۔ بورڈ کے اندر اگر شارٹ کویسچن آتا ہے کہ نظریہ کیا ہے تو پھر آپ کوئی بھی تعریف لکھ سکتے ہیں، نظریہ کی تعریف کریں، لیکن اگر وہ کنڈیشن لگا دیتا ہے کہ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ کیا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر صاحب کی یہ تعریف ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی پوچھے گا تو وہ کرنی پڑے گی۔ اگر وہ ڈاکٹر جارج براس کی کہتا ہے تو پھر اس کی تعریف انہی کے الفاظ میں آپ کو لکھنا پڑے گا، تبھی آپ کو نمبر ملیں گے۔ تو ڈاکٹر جارج براس کیا کہتے ہیں بک کے اندر بیٹا، انورٹیڈ کوماز کے اندر ان کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ عام زندگی کا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فکر اور فلسفہ پر رکھی گئی ہو نظریہ کہلاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، عام زندگی کا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فکر اور فلسفہ پر رکھی گئی ہو وہ کہلاتا ہے نظریہ۔ اسی طرح اس پہلے پیراگراف میں ہمارے پاس ایک اور ڈیفینیشن ہے جو کہ ورلڈ انسائکلوپیڈیا میں ہے، اس کے مطابق بھی آپ کو بورڈ کے اندر یہ سوال آیا ہوا ہے، دوبارہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ کی تعریف کریں، تو پھر آپ کو اسی طرح کرنی پڑے گی۔ تو ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی تعریف بھی ڈاکٹر جارج براس کے ڈیفینیشنز کے نیچے ہی لکھی ہوئی ہے انورٹیڈ کوماز کے اندر کہ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے۔ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں، یعنی کوئی بھی قوم ہے وہ ایک سوچ کے تحت اپنی زندگی گزارتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ڈیفینیشنز ہیں جو آپ نے تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 4 پہ، نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ تو دو چیزیں ہیں جی بیسیکلی، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، بس قرآن اور سنت کے اصولوں پر قائم معاشرے کی تخلیق کا نام نظریہ پاکستان، یعنی پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اسلام کی تجربہ گاہ کے لیے بنا، اور یہ یہاں پہ اسلام پاکستان کے لیے ایک روح کی مانند ہے۔ اگر اسلام نہیں ہے تو پھر پاکستان کا مقصد بنانے کا فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا اور اللہ کے نبی کا حکم ماننا۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے جی؟ قرآن پاک، اور اللہ کے نبی کا طریقہ اپنانا اور وہ سنت ہے، اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس پاکستان کے لیے۔ تو یہی نظریہ پاکستان ہے، یعنی ایک ایسی سٹیٹ، ایک ایسی مملکت چلانا جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو، تو اسی کو کہتے ہیں نظریہ پاکستان۔ اب نیچے اس کے نظریہ پاکستان کا مفہوم لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بیٹا آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے، یہ شارٹ کویسچن آ سکتا ہے جس میں ورلڈ نظریہ پاکستان کو اس نے سمجھایا ہوا ہے سادہ لفظوں میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بھی آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے۔ تو پہلے لیکچر میں بیٹا یہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے مین آپ کے ٹاپک سے بک سے یہ مین شارٹ کویسچن نکالے ہیں، ان کو تیار کرنا ہے، باقی پیرا آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے، یہ تعارف ہی ہے پہلے پیرے میں، باقی پیراگراف سے یہ میجر MCQs ہیں، ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ فرسٹ ون ہے کہ پاکستان کب عمارض وجود میں آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو پاکستان 14 اگست 1947 کو ہمارا دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا پاکستان، یعنی پاکستان 14 اگست 1947 کو عمارض وجود میں آیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اس کی آپ کو پتہ ہے جون 1947 میں اس کا منصوبہ بنا تھا، اور 18 جولائی کو قانون ہند آزادی منظور ہوا تھا، پھر 14 اگست 1947 کو باقاعدہ طور پر پارٹیشن ہو گئی تھی۔ اب ہم 14 اگست 1947 کو جو ہے آزادی کا دن مناتے ہیں، اور انڈین سائیڈ والے جو لوگ ہیں وہ 15 اگست 1947 کو کہ 15 اگست کو یعنی کہ یہ دن مناتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ MCQ جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے قیام پاکستان کس صدی کا واقعہ ہے؟ 20ویں صدی کا واقعہ ہے، یہ بھی بورڈ میں بڑا MCQ آیا ہوا ہے۔ 20th سینچری میں پاکستان معارض وجود میں آیا تھا، ٹھیک ہے بیٹا، اس کو اچھی طرح دیکھ لینا، کیونکہ یہ دیکھیں ڈیٹ آتی ہے نا 1947، اب 1947 کا مطلب ہے 1900 میں 19ویں سینچری ختم ہو گئی تھی، 1900 سے پیچھے، اب 1900 شروع ہو گیا مطلب 20ویں سینچری شروع ہوگی، تو قیام پاکستان ایک 20ویں سینچری کا واقعہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا MCQ ہے جی، نظریے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ تو نظریہ کو انگریزی میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے جی؟ آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بیٹا یہ بھی MCQs بورڈ کے پیپر میں آپ کو آیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے چوتھا جو MCQs ہے، کس نے کہا پاکستان تو اسی روز بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا؟ یہ سٹیٹمنٹ کس کی ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔
تو قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی، بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تو اسی روز بن گیا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اگلا ایم سی کیوز ہے، پاکستان کے نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ ہے دین اسلام۔ پاکستان کے نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ دین اسلام۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا لیکچر اسٹوڈنٹس، جو کہ آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ ان ایم سی کیوز کو آپ نے ہوم اسائنمنٹ کے طور پر دیکھنا ہے۔ یہ شارٹ کویسچن بھی آپ نے اس سے علیحدہ نکال لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی پیراگراف کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اس پیراگراف میں نظریہ پاکستان کا مفہوم ہے اور طریقے پاکستان کا تعارف ہے، اور پاکستان کیوں بنا صاف ظاہر ہے، وہ ایک نظریے کے تحت بنا، اس لفظ کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کے مختلف مفکرین نے اس کے بارے میں کیا رائے کی ہیں، پھر نظریہ پاکستان کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ نظریہ پاکستان کا مفہوم اینڈ پہ لکھا ہوا ہے بک پہ، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے۔ ایم سی کیوز کی جو ہے وہ آپ نے اسائنمنٹ بہتر طریقے سے بنا لینی ہے۔ یہ وہ ایم سی کیوز ادھر ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کے پریویس بورڈز کے پیپرز کے اندر بار بار آ چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو آپ جب اسائنمنٹ بنا لیں گے تو اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے، آپ کے نوٹس بھی ایک طرح کے بن جائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ لیکچر ہمارا جو ہوگا اس کے لیے پھر پچھلے لیکچر کو بیٹا آپ نے لازمی طور پہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔